کتنا بڑا کلسٹر بنایا جائے, وہ گرے ایریاز کون کون سے ہیں. تو پچھلے 4 دن تقریباً 3 دن سے اس پہ کام سٹارٹ ہے. جو پہلے دن دوسرے دن یہ کام سٹارٹ ہوا تھا, پھر میں خود بھی گیا تھا سائٹ پہ جہاں ٹیسٹنگ کی جا رہی تھی. ہمیں اب وہ ریزلٹس آنا جب شروع ہو رہے ہیں تو پتہ چل رہا ہے کہ ان علاقوں میں بھی ٹیسٹنگ پازیٹیو کیسز ہیں جو کہ پہلے ہمیں پتہ نہیں تھے. ابھی تک تقریباً چونکہ یہ نیا فیز ہے, اس کو بنانا, اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. ابھی تک یہ اس میکینزم کے تھرو ہم کوئی 600 کے لگ بھگ ٹیسٹ کر چکے ہیں, اور جس میں ابھی تک ہمارے پاس جو پازیٹیو کیسز آئے ہیں وہ تقریباً کوئی 35 کے لگ بھگ پازیٹیو کیس آئے ہیں مختلف علاقوں میں. کچھ ایسے ایریاز تھے جن میں پہلے پازیٹیوٹی نہیں تھی, آج پہلی دفعہ آئی ہے. اور یہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ پھر ہم تقریباً 1 ہفتے میں ایک ایسی پوزیشن میں بنے کہ ہمیں اگر اسپیسیفک لاک ڈاؤن, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا کنفائن انداز میں لاک ڈاؤن اگر کہیں کرنا پڑے گا, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ علاقے کون سے ہیں. اور صرف لاک ڈاؤن اس صورت میں ہم نہیں کریں گے کہ ہم جا کے بس ایک علاقے کو بند کر کے بیٹھ جائیں اور ان لوگوں کو بولیں کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے, وہاں کوئی جا نہیں سکتا. ہمیں وہاں کی پوری ارینجمنٹ بھی کرنی ہوگی, وہاں راشننگ ہوگی, وہاں آپ کا سیکیورٹی ہے, وہاں باقی چیزیں ہیں. آپ یہ ساری چیزوں کا ایک ترتیب بنائیں گے, پھر آپ اسپیسیفک لاک ڈاؤن کی طرف چیزوں کو آگے لے جا سکتے ہیں. سو لہٰذا اس حوالے سے آج جہاں پہ ہم موجود ہیں یہ بلوچستان کا کنٹرول جو اتھارٹی کا ہمارا ایک ایریا ہے جس کو ہم اور بہتر بنانے جا رہے ہیں. الحمدللہ ابھی اس میں بہتری, ہر دن گزرتا ہوا دن اس کو اور بہتر کرتا جا رہا ہے. ہمیں خوشی ہے ہمارے ساتھ ابھی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹیز بھی آ گئے ہیں, ان کا بھی انپٹ ہم ساتھ لے رہے ہیں, ڈاکٹرز کا بھی ہے, ایڈمنسٹریشنز کا بھی ہے, تاکہ یہ ایک سینٹر پوائنٹ ایسا ہمارا جو موجود ہے, جو بنا ہوا ہے, یہ ان سب چیزوں کی انالیسس پچھلے 15-20 دنوں سے جس طریقے سے کر رہی ہے, پھر ہم چیزوں کو ڈسٹرکٹ لیول پہ, کمشنریٹ لیول پہ, ہاسپٹل لیول پہ چیزوں کی کیا ترتیب ہے, کیا نہیں ہے, اور سیکنڈ اور تھرڈ سٹیج کی طرف ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے. ہم ابھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور خاص کر بلوچستان فرسٹ فیز سیناریو کو کے اندر کراس کر چکا ہے. یعنی کہ یہ ڈیولپ ہوا, یہ اسپریڈ ہوا, اس کے نتائج جو آئے, اس کی تیاری جو بھی ہوئی, اب ہم سیکنڈ سٹیج کی طرف جا رہے ہیں جہاں ان چیزوں میں تھوڑی اضافہ دیکھنے کو ہمیں ملے گا. ہمیں پازیٹیو کیسز زیادہ نظر آئیں گے چونکہ ہم ٹیسٹ پہلی دفعہ زیادہ کرنے جا رہے ہیں. لوگوں کو راشننگ اور کاروبار کے حوالے سے چونکہ ایک مہینہ کا عرصہ گزر چکا ہے, اب اس فیز میں ہم جائیں گے جہاں لوگوں کو زیادہ فیل ہونا شروع ہوگا کہ وہ کاروبار یا روزگار سے 1 مہینے سے زیادہ دور ہیں. اور اسی طرح پھر ہمارا فیز 3 جو ہے وہ ایکیوٹ لیول کی طرف ہے, جب اس کا سوشو امپیکٹ, اس کا فائنینشیل امپیکٹ, اس کا لا اینڈ آرڈر سے تعلق ہو, اس کا ٹیسٹنگ سے ہو, کیور سے ہو, میڈیکیشن سے ہو, وہ سارا سیناریو ہے. تو یہ ہم سارے سیناریوز کو دیکھتے ہوئے اپنی تیاری جب تک کوئی حکومت نہیں کرے گی تو میرا خیال ہم ہر دن ایک نئے نیوز کے انتظار میں ہوں گے کہ جو ہمیں سرپرائز کرے. پاکستان میں چونکہ بہت بڑی آبادی ہے اور ہمیں اسی لیے اس کو سیریس لینا پڑے گا کہ ہم ایک دنیا کے ترقی یا یافتہ ملک نہیں ہیں. جن ملکوں میں جو ترقی یافتہ ہیں ان کی سچویشن میں نے اور آپ نے جس طرح دیکھی میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, ہم نے وہاں ہزاروں کی تعداد میں اموات دیکھی. اور پاکستان ترقی یافتہ ملک نہیں ہے, اور بلکہ پاکستان اس کے اپوزٹ ہے کہ پاکستان کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے. ہماری آبادی بھی زیادہ ہے, ہمارا رہن سہن بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملاو کا بہت زیادہ ہے. آج اگر اٹلی, اسپین اور امریکہ میں اگر 50,000, 20,000, 25,000 اموات ہوئی ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں لوگ آج بھی الگ رہتے ہیں, الگ الگ اپارٹمنٹس میں سنگل فیملی رہتی ہے. یہاں ہمارے یہاں تو ایک فیملی 15-15, 20-20 لوگ ایک گھرانے میں رہتے ہیں. تو ہمارے یہاں اسپریڈ بہت خطرناک ہے ایز کمپیئر باہر کا. اور یہی وجہ ہے جو بار بار پبلک سے بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لاک ڈاؤن کو سخت کیوں نہیں کرتے, آپ کرفیو کیوں نہیں لگا دیتے. ایک حکومت ہر چیز کو مد نظر رکھتی ہے, لوگوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے, جنہوں نے اپنا کاروبار بھی کرنا ہے, جنہوں نے اپنا روزگار بھی کرنا ہے, جو دن کے حساب سے دیہڑی پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں, اور جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے. یقینی طور پہ ان سب چیزوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں پھر حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ کہاں زیادہ سے زیادہ ایک شہر کے اندر سختی کرنی ہے, کن چیزوں میں تھوڑی کم رکھنی ہے, کن جگہوں کو, کن کاروبار کو بالکل بند کرنا ہے جو کہ ہم نے کیا ہے, کون سے ایسے کام ہیں جن میں آپ تھوڑی بہت ریلیکسیشن دیتے ہیں. تو یہ سب بیلنس میکینزم میں جب آپ چیزوں کو آگے لے جاتے ہیں
تبھی جا کے آپ اپنی سوسائٹی میں چیزوں کو بیلنس رکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ایک ڈیلی بیسس پہ ایک چیلنج ہے جو کہ ہر دن اپنی نوعیت کی نئی چیزیں لا رہا ہے, اور ہماری پوری کوشش ہے چاہے وہ راشننگ کا ہو, سوشو اکنامک کا ہو, روزگار کا ہو, فوڈ کا ہو, میڈیکیشن کا ہو, باقی ساری چیزوں کا ہم دوسرے صوبوں کے طریقے جو ان کے اپنے ہیں, بار بار میں اس کو اسی لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ بلوچستان کو پلیز آپ کسی اور صوبے کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. بلوچستان کی سیلف سفیشنسی بہت کم ہے. ہمارے پاس انڈسٹری اپنے نہیں ہے, ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے وہ ہاسپٹلز نہیں ہیں, ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں, ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر میں وہ مینوفیکچرنگ کمپنیز نہیں ہیں جو راشن خود بناتے ہیں, فوڈ خود بناتے ہیں, چیزیں خود سسٹین کرتی ہیں. بلوچستان کی ٹوٹل ڈیپینڈنسی باہر سے چیزوں کی ہے, اور ہیلتھ سیکٹر ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے, جو شاید کسی اور صوبے میں اتنا نہیں ہو سکتا, جو ہمیں سب زیادہ ہے. یہاں پورا برڈن حکومت کے سیلف سروس پہ ہے. ویرز اگر آپ کراچی جائیں تو آپ کو آغا خان ملے گا, آپ کو لیاقت نیشنل ملے گا, آپ کو انڈس ہاسپٹل ملے گا. ایک انڈس ہاسپٹل خود 1200-1400 بیڈڈ ہاسپٹل ہے. ہمارے اگر ہم مشترکہ بھی سب کو جمع کر لیں تو اتنی بڑی تعداد پورے کوئٹہ کی شاید نہیں بنے گی. تو اسی طرح آپ پنڈی میں دیکھیں, پشاور میں دیکھیں, سکھر میں دیکھیں, لاڑکانہ میں دیکھیں, تو بلوچستان کو پلیز اس نظر سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں پرائیویٹ سیکٹر کی موجودگی نہ ہونے کے برابر ہے. تو جو بھی کام ہے وہ حکومت نے خود کرنا ہے, اور اس حوالے سے ہمارے چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں. ہمیں ہیومن ریسورس کی بڑی کمی ہوتی ہے, ہمیں ایکوپمنٹس کی کمی آتی ہے, ہمیں بہت بڑا صوبہ ہونے کے لحاظ سے چیزوں کو بیچنے کے لیے بڑی ضرورت پڑتی ہے. تو بلوچستان ان سب چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہر لحاظ سے اپنے اقدامات کر رہا ہے, جو بھی اس کی طاقت میں ہے, جو بھی اس کے وسائل میں ہے, اور جو بھی ہم کر سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ یہ نمبرز ہمارے پاس بہت کم ہے, اور اس کی شاید بہت بڑی وجہ بلوچستان کا بڑا ہونا اور بلوچستان کا ایک بڑا چھوٹا پاپولیشن ہونا ہے, جو کہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ میکسیمم کرٹیل کریں. لیکن میں ریکویسٹ کروں گا آپ سب حضرات کے توسل سے, خاص کر کوئٹہ کے شہر کے لوگوں کے لیے, دیکھیں آپ میں سے بہت سارے علاقے ہیں جن میں آپ کو پتہ نہیں ہے, وہاں آلریڈی آپ کے پازیٹیو لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو ہو چکے ہیں اور ہیں, لیکن ان کے اندر سمٹمز نہیں ہیں. وہ نہ کھانس رہے ہیں, نہ زکام میں ہیں, نہ ان کے جسم میں درد ہے, نہ ان کو فیور ہوا ہے. وہ بالکل میرے اور آپ کی طرح نارمل ہیں. ان کو کورونا کووڈ-19 ہوا, وہ اس سے گزر گئے اور ریکور بھی کر گئے, لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا. لیکن اس کی سپریڈ ضرور ہے. وہ جو تھا پازیٹیو, اس نے ان 15 دنوں میں بہت ساروں کو اپنا سپریڈ دیا ہوگا. تو ہم نے بار بار ابھی بڑی سختی بھی اس حوالے سے کوشش کی ہے کہ ہم ماسکنگ ہر لحاظ سے, جو ماسکنگ جس کو نہیں بھی ہے اس کو پہننا چاہیے, اور جس کو ہے تو اس کو بالکل بھی پہننا چاہیے, اور جس کو پتہ نہیں ہے تو اس کو تو ان کو بھی سب کو پہننا چاہیے. ہماری آپ کی سب کی یہ چھوٹی چھوٹی جو تدابیریں ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے ہیں, یعنی کہ اللہ نہ کرے, کیونکہ اب نئی چیزیں بھی دریافت ہو رہی ہیں. میں کل بھی سائنٹیفکلی بھی ابھی بہت ساری نئی چیزیں دنیا کی سٹڈیز میں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ صرف آپ کو لنگ ریسپریٹری پرابلم نہیں دے گا, لیکن اس کا اثر آپ کے دل پہ بھی پڑ سکتا ہے, آپ کے دماغ میں بھی پڑ سکتا ہے, آپ کے دوسرے سسٹم پہ بھی پڑ سکتا ہے. تو لہٰذا ہمیں ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تیاری ہر لحاظ سے کرنی چاہیے. پبلک سے میں پھر ریکویسٹ کروں گا, دکانیں تو ہم نے بند کی ہیں بہت ساری, آنا جانا بھی بہت محدود کیا ہوا ہے, لیکن پبلک کا باہر آنا وہ ابھی بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پبلک سمجھ رہی ہے کہ جی دکان بند ہے تو دکان کے باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. پلیز اس میں ہمیں احتیاط بہت کرنی لازم ہے, کیونکہ اور خاص کر میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ یقینی طور پہ جوان آدمی محسوس کرتا ہے کہ وہ باہر بھی جا سکتا ہے, کچھ بھی جا سکتا ہے. آپ کے بوڑھے ماں باپ اور آپ کے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. آپ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ اپنے گھر تو ڈیلی جا رہے ہیں, اور اگر آپ اس وبا کو اپنے خاندان کے اندر خود پھیلانے جا رہے ہیں, آپ تو ٹھیک ہیں, آپ کے اندر طاقت بھی اللہ نے دی ہے, آپ ورزش بھی کر رہے ہیں, آپ کا امیون سسٹم اچھا ہے, لیکن 60 سالہ 70 سالہ جو لوگ ہیں ان کا امیون سسٹم اچھا نہیں ہے. تو ہم کیوں ایک وسیلہ بن رہے ہیں اس بیماری کو اپنے گھر کے اندر خود لے جانے کا. چند تدابیر ہم کریں, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ماسک نہیں کر سکتے ہیں, ہم کپڑا باندھ سکتے ہیں, ہم کوئی اور بھی تدبیر کر سکتے ہیں, فاصلہ رکھ سکتے ہیں, عام زندگی گزارنا کسی نے منع نہیں کیا, لیکن یہ 4-5 چیزوں کی اگر ہم تھوڑی سختی سے زیادہ اس کو امپلیمنٹ کریں, ایز اے گورنمنٹ بھی اور ایز اے انڈیویجول ہم سب کریں, یہ ہم سب کے لیے بہت بہتر ہوگا.
سر یقیناً یہ بات حکومت کے لیے مشکل ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن یا کرفیو کی جانب جانا، مگر ملکی سطح پر اور بلوچستان کے سینئر اور جونیئر ڈاکٹرز محکمہ ہیلتھ کے بھی جو حکام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اشد ضرورت ہے کیونکہ لوکل ٹرانسمیشن کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے. کرفیو یا مکمل لاک ڈاؤن کی جانب جانا ہوگا، اس کے بغیر جو ہے نہیں رہا جائے گا. لوکل جو ٹرانسمیشن ہے وہ اسی طرح بڑھتی جائے گی، صورتحال مزید گمبھیر ہو جائے گی. دیکھیں ہمارے یہاں ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی، کرفیو اور ٹوٹل لاک ڈاؤن جن ممالک میں یا جو دنیا کے جن حصوں میں ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی بھی بہت ضرورت ہے. ہمارے یہاں لٹریسی لیول تو ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں عام شہری انسان، آپ سمجھیں کہ ہمارے یہاں دیہات کا ایک بہت بڑا ماحول ہے، تو آپ جب اس کو بولتے ہیں سوشل ڈسٹینسز کرو یا کچھ اور کرو، وہ اس کو سیریس نہیں لیتا، اور میرے خیال سے شاید وہ کسی حد تک اس کرفیو کو بھی سیریس نہیں لے گا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹرز کی بات بھی میں نے سنی، یقینی طور پہ ان کا کہنا بہت لازم ہے. کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہمیں سوچنی چاہیے، جیسے میں بھی بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی محدود رہیں، ہم بھی سختی ہر دن اب اس کا اضافہ ہم کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں راشن کا آپ کا بندوبست ہو جائے گا، کوئی انسان بھوک سے اتنی جلدی نہیں مرتا. یہ سائنٹیفک پروون بھی ہے کہ کم از کم اگر ایک انسان اگر کچھ بھی نہ اگر کھائے تو وہ بھی کم از کم 1 مہینے زندہ رہ سکتا ہے. لیکن پیاس اگر آپ کو 2 ہفتے سے زیادہ ہو پھر آپ مر سکتے ہیں. روزگار اللہ تعالیٰ نے آگے بھی موقع دیا ہوگا، آئے گا، یہ ساری چیزیں کور ہو سکتی ہیں، لیکن انسانی جان اگر گئی کور نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ کی یہ وبا پھیل گئی اور اگر یہ سارے ڈاکٹرز متاثر ہو گئے اور یہ اسپتال متاثر ہو گئے تو آپ کے لیے علاج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو آپ اگر یہ ہزاروں کی تعداد میں کل کو اگر اسپتالوں میں جائیں گے اور وہاں ڈاکٹر ہی نہیں آپ کی علاج کرنے کا، تو ہمیں اس دن سے گھبرانا چاہیے. اور یہ احتیاط اسی لیے آج لازم ہے. یہ ڈاکٹرز حضرات اور ہم بار بار آپ کو اسی لیے متوجہ ہو رہے ہیں. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ اسپتالوں میں جائیں نہ جائیں، ہمیں اس بات سے زیادہ غرض ہے کہ آپ کل جس صورت میں اسپتال جائیں گے، آپ کو وہاں دیکھنے والا اگر کوئی ڈاکٹر نہ ہوا، آپ کا ٹیسٹ کرنے والا کوئی ڈاکٹر نہ ہوا، تو آپ نے وہاں کس کے پاس جانا ہے؟